بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء وما كان حقه بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، کیونکہ اس کائنات میں سب سے بڑی نسبت حضور علیہ السلام کی ہے، کہ ایسی نسبت ہے کہ انبیاء جو خود ایک منصب پر فائز ہوتے ہیں کہ نبوت انہیں ملتی ہے، تو انبیاء تمام انسانوں میں سب سے اونچا منصب نبوت کا ہے جو اللہ دیتا ہے انسانوں کو، کہ نبیوں کے برابر کسی کا مقام نہیں ہے۔ اور پھر تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جن کی امت میں آنے کے لیے خود نبی دعا کرتے ہوں تو اس امت کا کیا مقام مرتبہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس جہان کو جو بنایا ہے، اس کائنات کو، اور اس میں جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنایا، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبت بھی حضور سے، سب سے زیادہ۔ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کچھ خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، فرماتے ہیں کہ کئی دن کسی سے بات نہیں کی۔ صحابہ آپس میں اس کشمکش میں تھے کہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ کے چہرے مبارک میں اس کے اثرات نظر آتے تھے غم کے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام نے جب جہنم کے جو کیٹیگریز ہیں، جو جہنم کے درجات ہیں، کہ اس میں اس درجے کا جہنم یہ ہوگا، اس میں منافق، اس میں کافر، اس میں مشرک، تو فرمایا جو سب سے ہلکی جہنم میں اس میں آپ کی امتی ہوں۔ تو پھر آپ روئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا، کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اتنا آپ کو دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا۔ ایسی ذات اور ایسی ہستی جو اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور محبوب بھی ہیں، اور لاڈلے محبوب ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، سب سے زیادہ۔ آپ جیسا نہ پہلے آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے، اور کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، انبیاء کے بعد۔ اور صحابہ کا افضل ہونا، صحابہ کا جو مقام ہے، صحابی کا مقام، مرتبہ، اس کی شان، وہ مقام مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے، کہ یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، وہی آ رہی ہے براہ راست، اور نبی علیہ السلام کے واسطے صحابہ تک پہنچ رہی ہے۔ کتنے اتھینٹک لوگ ہیں، جن کے پاس دین براہ راست آسمانوں سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اور آپ کی تربیت اور صحبت سے دین جن کی زندگیوں میں جا رہا ہو، اور جن کے سینوں میں شریعت پہنچ رہی ہو، جن کے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو ان سے زیادہ دین کو کون سمجھتا ہوگا جو صحابہ سمجھتے ہیں، کہ وہ لوگ جنہوں نے براہ راست قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے جبریل علیہ السلام کے آمد کو دیکھا ہے،
جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس معراج کے واقعے کو جنہوں نے براہ راست حضور سے سنا ہے۔ ہم 1400 سال بعد دنیا میں آئے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں سب کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، آپ کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آپ کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ہم 1400 سال بعد ہمارا ایمان ہے کہ ہم بغیر دیکھے ہر چیز پہ ایمان لاتے ہیں، تو وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہوں نے براہ راست دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوگا، جنہوں نے براہ راست حضور کی صحبت میں بیٹھ کے دین سیکھا ہے، اور ان کے ایمان کی مثالیں، ان کے ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اور ان سے اللہ کا راضی ہونا یہ بھی قرآن میں موجود ہے، ان کی کامیابی کا اعلان بھی قرآن میں موجود ہے، ان کے واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ جو اسلام کے سب سے عظیم لوگ تھے وہ صحابہ تھے۔ کون تھے؟ مطلب صحابہ کا جنتی ہونا چڑھتے سورج سے زیادہ یقینی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے صحابہ جیسے انبیاء معصوم تھے، صحابہ محفوظ تھے، اور تمام صحابہ کا جنتی ہونا اور تمام صحابہ سے اللہ کا راضی ہونا، اگر ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ قرآن بھی ان کی رضا کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ شاگرد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر ایک بھی صحابی کے بارے میں ہم کوئی بات کرتے ہیں تو بات جو تنقید سیدھا حضور کی ذات پر جاتی ہے۔ آج اگر کسی کا کوئی شاگرد ہو، کوئی مرید ہو، اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو استاد کو برا لگتا ہے، یا استاد کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے، میرا ماننے والا ہے، میں نے تربیت کی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو جن کی تربیت رب کے محبوب نے کی ہو، اس نگاہوں نے صحابہ کی تربیت کی جن نگاہوں نے رب کا دیدار کیا ہے، اور اس چہرے کو صحابہ نے دیکھا کہ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے ساری کائنات بےتاب تھی۔ اور آج بھی اگر ہم سب سے پوچھا جائے، ہر مسلمان سے، کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان حضور کے لیے قربان کر دے، تو سب تیار ہیں۔ تیار ہے نا کہ ہم اپنی زندگی سے زیادہ حضور کی ذات کو محبوب سمجھتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا جذبہ 1400 سال بعد مسلمانوں میں موجود ہے۔ 1400 سال گزر گئے، یہ دنیا کی واحد شخصیت ہے، یہ دنیا کے واحد لیڈر ہے، قائد ہے، اور سب سے بڑے مرشد اعظم ہیں، اور ساری کائنات کے سردار ہیں، سرکار ہیں، کہ 1400 سال بعد بھی ایک ایک ایمان والا ان کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کون سا عشق ہے جو دیکھے بغیر اپنی گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو سوچیں کہ ہمارا یہ عالم ہے ایمان کا اور ان سے محبت کا، کہ ہم جتنے بھی گناہگار ہیں لیکن حضور کی ذات کے معاملے میں کسی مسلمان کے جذبات کم نظر نہیں آئیں گے۔ تو وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہوں نے آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا اور عشق کیا ہوگا، ان سے محبت کی ہوگی، جو صبح اٹھتے تھے تو ان کے سامنے چہرہ حضور کا ہوتا تھا، جن کی راتیں تب ہوتی تھی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، انہوں نے حضور کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا، چلتے ہوئے بھی دیکھا، لباس میں بھی دیکھا، زلفوں کے ساتھ بھی دیکھا، بغیر زلفوں کی بھی دیکھا، آپ کی آنکھوں کو بھی دیکھا، آپ کی آنکھوں کی سرخ ڈوریوں تک کو دیکھا، آپ کے گال مبارک، ہونٹ مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، نالین، آپ کے قدموں کو دیکھا، ایسا جی بھر کے دیدار کیا جنہوں نے۔ کتنا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مرنے کے لیے تیار ہے، تو جنہوں نے دیکھا وہ کیوں نہ مرتے۔ تو اسی لیے اللہ نے قیامت تک ایمان والوں کے لیے اگر مکمل شریعت اور دین کے لیے سمجھنا ہے، اور کوئی آئیڈیل شخصیات ہیں کہ جنہیں دیکھنا ہو کہ دین اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام کا رنگ کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے،
اور اسلام کی طبیعت کیا ہے اور دین میں چلنا کیسے ہے اور اللہ کے حکموں کے اوپر آنا کیسے ہے، تو وہ صحابہ کو دیکھیں کہ جب بات رب کی آئے تو صحابہ کے جذبات دیکھیں، جب بات حضور کی ذات کی آئے تب صحابہ کے جذبات دیکھیں، تب صحابہ کے ایمان کو دیکھیں۔ اگر اپنے ایمانوں کو دیکھنا ہے تو اس ایمان کو پرکھنے کے لیے اگر سامنے کوئی پیمانہ ہے تو وہ صحابہ کا ایمان ہے، کیونکہ اس ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے، وہ قرآن کے اوپر کسی کو اختلاف ہے نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ آپ زندگی پڑھیں صحابہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے چہرے سے پانی جو وضو کا لگتا تھا اس زمین پہ گرنے بھی نہیں دیتے تھے صحابہ۔ آپ کا لعاب دہان جب آپ اپنے وہ بھی چاڑ لیتے تھے کہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ حضور، دیکھیں اللہ نے انسان ہی بنایا لیکن انہیں اپنے جیسا کوئی سمجھ سکتا ہے نہ انہیں کسی انسانوں جیسا۔ رب کے محبوب تھے، محبوب معصوم تھے، پاک تھے۔ تو صحابہ جب ہم پڑھ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک، ان کا رنگ، ان زلفوں کے خم پیچ، ان میں کتنے گھنگریالے بال تھے، سر مبارک پہ کتنے سفید بال تھے، داڑھی مبارک کے بال سفید کتنے تھے، سیاہ بال کس طرح سے تھے، داڑھی کی کنڈیشن یعنی داڑھی کس طرح دکھتی تھی، آپ کی نگاہیں کیسی تھی، آپ کا ماتھا کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ بولو، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی ادائیں، آپ کا کھانے کی ادا، آپ کے پینے کی ادا، آپ کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ درمیان سے ہٹ جائے تو دین بچتا ہے؟ نہیں بچتا ہے۔ تو دین کے اصل جو لوگ ہیں، جو دین جنہیں دیکھ کے دین سمجھنا ہے، وہ صحابہ ہیں، یاد رکھنا۔ اور صحابہ میں بھی 4 صحابی ہیں جن کا مقام مرتبہ سب سے بڑا ہے، جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، جن میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ کے خلافت کے بعد جو دوسرے خلیفہ اسلام کے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسرے خلیفہ ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ۔ یہ 4 بڑے خلفاء ہیں، اور ان سب کا جنتی ہونا ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، جن کی ابتدا بھی دکھائی، جن کی انتہا بھی دکھائی، اور آج سارے دنیا میں صحابہ پھیلے ہوئے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں صحابہ کی قبریں ملیں گی، افغانستان میں دیکھیں صحابہ کی قبریں ملیں گی، ہندوستان میں دیکھیں صحابہ کی قبریں، عرب میں، عجم میں، پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے۔ وہ لوگ ہیں، اور حضور سے ان کا عشق ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی ابتدائی دور آپ پڑھیں کتابوں میں، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور آپ کو سب کچھ سمجھا، آپ کے لیے سب کچھ قربان کیا، اپنا گھر بار، اولاد، جان، مال، تو اللہ نے بھی ساری دنیا کے خزانے لا کے ان کے قدموں میں ڈال دیے، حتیٰ کہ بادشاہوں کے تخت و تاج بھی ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ وہ پوری دنیا میں ان کا وہ مقام مرتبہ بنا کہ وقت کے جو بڑے بڑے سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں، وہ تک بھی ان سے کانپنے لگ گئی۔ جس دل میں حضور کا عشق آ جائے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آ جائے، پھر اس دل کی حالت ایسی نہیں رہتی، پھر اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، پھر انہیں موت بھی محبوب نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اور جب حضور سے دور ہو جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے، تو ہمیں دنیا کی ہر چھوٹی سی چیز بھی خوف پیدا کرنا شروع کرتی ہے ہمارے اندر، یاد رکھنا۔ تو دل ایسے لگائیں کہ دل زندہ ہو جائے، یاد رکھنا۔ محبت ان سے کریں کہ جن کی محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا ہے کہ ہمیں ایمان دیا ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ایمان کس کنڈیشن میں، کس کیفیت میں۔ جب ہم اپنے ایمان کو سمجھیں گے اور اپنے ایمان کو پرکھیں گے
اور ہم ان ہستیوں کی زندگی پڑھیں گے تو تب ہمیں محسوس ہوگا، سمجھ آئے گا کہ ہم کس رخ پہ چل رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کتنی ہے؟ اربوں ہے، بہت کثیر تعداد ہے، لیکن دنیا کے اندر دیکھیں مسلمان ہر جگہ پسر ہے، ہر جگہ مظلوم ہے۔ جس وقت جب چاہیں کفار مسلمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، جب چاہے مسلمان کے کوئی بھی اسلامی شاعر ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، جب چاہے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مسلمان اپنے اصل مقام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نسبت دی تھی اس کو کھو دی انہوں نے۔ جس چیز میں برکت تھی اس برکت سے دور ہو گئے۔ اب ہم برکت تلاش کر رہے ہیں اپنی عقلوں سے، اب ہم برکتیں تلاش کر رہے ہیں کسی طرح ہماری زندگی میں برکت آ جائے، کسی طرح خوشیاں آ جائیں، بہاریں آ جائیں۔ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے، اس اللہ کی وحدانیت اور توحید کا بھی کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، ایک ایک کلمے کے لفظ، ایک ایک کلمے کے اوپر زندگی گزارنا۔ جب ہم اپنے پڑھے ہوئے کلمے سے دور ہوں گے تو پھر ہم پر حالات آئیں گے۔ اور اللہ پاک نے پورے قرآن میں ایک ہی جگہ فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کیا، اور اگر اس محبوب سے ہم بے وفائی کریں تو پھر آزاد آزمائش، یہ مختلف جو عذاب آتے ہیں ہم پہ وقفے وقفے سے اسی لیے آ رہے ہیں کہ مسلمان اجتماعی طور پہ خاموش ہیں، اجتماعی طور پہ نہ وہ اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لا رہے ہیں، نہ حضور کی ذات سے اس درجے کی محبت کر رہے ہیں۔ اور جب ہر مسلمان اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنی زندگی بدلیں گے، اپنے ظاہر کو بدلیں گے، تو آپ دیکھیں خود بخود دنیا کے اندر انقلاب آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہماری سوچ پہ محنت کی گئی، ہمارے دل دماغ پہ اس بات کی محنت کی گئی کہ اب اس طریقے کو اختیار کرو گے تو دنیا میں کیسے ترقی کرو گے، دنیا میں کیسے آگے بڑھو گے، دنیا میں کیسے عزت پاؤ گے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم پہ محنت کی، پھر ہم احساس کمتری کا شکار ہوئے، پھر ہم نے انگریزوں کی غلامی کی، کفار کی غلامی کی، ان جیسے رنگ روپ اپنائے، تو آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ اللہ ہے، عزتوں کا مالک کون ہے؟ تو جب اللہ عزت کا مالک ہے، ہمارا ایمان ہے، تو دنیا میں کس چیز میں ایسی ہے جو ہمیں عزت مل سکتی ہے؟ اور حضور کی غلامی سے ہٹ کے عزت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی، کبھی بھی نہیں۔ کہ اللہ نے ساری برکتیں، ساری خیریں، ساری رحمتیں ان کے قدموں میں ڈال دی، کہ ان کی غلامی ہی اصل بادشاہت ہے۔ ان کی زندگیوں کو اپنانا اور ان کی طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، یہی ہماری اصل عزت ہے، اسی میں ہمارا مقام ہے، اسی میں برکتیں ہیں۔ کہ ایک بندہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اپنائے گا، تو جس گھر میں وہ ہوگا اس گھر پہ برکت آئے گی، جس جگہ سے گزرے گا اس جگہ پہ اللہ برکتیں نازل کرے گا، جس بستی میں رہتا ہوگا اس بستی پہ اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، کہ اللہ دیکھے گا یہ میرے محبوب کی شفاعت رکھتا ہے، یہ میرے محبوب کی عطاؤں میں، اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا لباس، اس کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے اس کو بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ سب سے بڑا برکت کا وظیفہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو انگریزوں کی غلامی میں رکھیں اور ہم ہزاروں وظیفے پڑھیں اور ہم کہیں کہ ہمارے یہاں برکت نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ کہ برکت جس در سے آتی ہے وہ در چھوڑ کے اور کس در سے مل سکتی ہے؟ پوری کائنات کو جس در سے خراج ملتی ہو، جن کے صدقے کائنات چل رہی ہے، یہ دنیا کن کی برکت سے قائم ہے بتائیں؟ حضور کی برکت سے قائم ہے۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ جہان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی جن کی برکت سے یہ جہان چل رہا ہو، جن کی برکت سے اللہ کے انعام اور اکرامات کی بارش ہے، ہمارے گناہوں کے بعد بھی ہم پہ عذاب نہیں آتے، ہم پہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اور امتوں کو دیکھیں کہ ایک ایک گناہ پہ اللہ نے پکڑا، وہ سارے گناہ اجتماعی طور پہ اس امت کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس امت کے ساتھ اتنی زیادہ رحمت کا معاملہ اسی لیے ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی امت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو جس منصب کی وجہ سے ہمیں عزت ملی اور جس منصب کی برکت سے اللہ نے ہمیں مقام مرتبہ دیا، ہم نے اس منصب کو جب چھوڑ دیا تو پھر اب ہم کہاں سے عزتوں کو پائیں گے؟ یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے نا، مختصر سی ہے، ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ ہمیں کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ ایسے حلیے میں آؤ تو آپ کو عزت ملے گی، آپ کو رزق ملے گا، کیسے ممکن ہے؟ رزق کس نے دینا ہے؟ جب اللہ نے رزق دینا ہے
کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رب العالمین ہے، ساری کائنات کو وہ پال رہا ہے، تو کیا وہ اپنے محبوب کی اداؤں پہ آنے والے کو رزق نہیں دے گا؟ لیکن یہ سوچ ہم پہ کس نے ڈالی، اس کی کس نے ہم پہ محنت کی، یہ ہم غور کریں۔ اور آج یہی محنت ہو رہی ہے۔ اب آپ ایسے ایسے لوگ بیٹھ گئے سوشل میڈیا میں جن کے حلیے ہی دین و شریعت کے خلاف ہے، فاسق فاجر ہیں، جن کے چہروں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ اصل میں اس وجہ سے اس حالت میں دین بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی طریقہ ہے، تاکہ لوگ اپنی نفس کے مطابق دین پہ چلیں کہ یار دیکھو ہمیں اس طرح کا گیٹ اپ نہیں کرنا پڑے گا، ہم فل کٹ شٹ میں رہیں گے اور دین بھی بیان کریں گے۔ اور وہ بتا رہے ہیں ہاں بھائی دین میں کسی چیز نہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو باطل کی طرف سے کھڑے کیے گئے، جو مسلمانوں کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ نکال رہے ہیں، اس کی محنت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں برکتیں آئے، رحمتیں آئے، تو ہم نے اس عمل کو اپنانا ہے جو صحابہ نے اپنایا تھا۔ صحابہ ایسے زندگی گزار گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے بادشاہ کے دربار، تو آپ امیر المومنین تھے، آپ جو تہبند پہنے ہوئے تھے وہ آدھی پنڈلی پہ ہوتی تھی، آدھی پنڈلی۔ سنت واجب ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا، شلوار تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھنا واجب ہے، آدھی پنڈلی پہ رکھنا سنت ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کریں، کیونکہ جہاں ہم جا رہے ہیں یہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، اور آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں، دنیا میں آپ جائیں بڑی سے بڑی جگہ پہ بھی، لیکن آپ کا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والا ہو، پتہ چلے کہ یہ حضور کا امتی آ رہا ہے، پھر آپ کے لباس اور آپ کے حلیہ کی ہیبت دیکھنا کسی دنیا پہ، اس اصل عزت اسی حلیہ میں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم سمجھ رہے کہ شاید کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، وقت اور زمانے کے حساب سے چلائیں، تو چلا رہے ہیں۔ ذلت کے سوا کوئی چیز مقدر نہیں ہوتی، صرف ذلیل ہی ہو رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بے وفائی یہ کی کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ اپنا محبوب بھی عطا فرمایا، آپ کی ایک ایک ادا بھی اب تک محفوظ ہے، اور جن علماء کے ذریعے ہم تک یہ چیز پہنچتی، ہم نے علماء کی صحبت کو بھی چھوڑ دی، ان کے پاس بیٹھنا بھی چھوڑ دیا۔ اب جس کا دل کرتا ہے اپنی مرضی سے دین سیکھ رہا ہے، جہاں سے مل رہا ہے، اور اپنا دماغ چلا رہا ہے، اور ہمیں کیا پتا کہ کوئی ہمیں صحیح بات بتا رہا نہیں بتا رہا، جو ہمیں خود شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنے ایمان کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں، اور اپنے زندگیوں کو اللہ کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے کلمے کی، کہ ہم اس کو ایسے ضائع نہ کریں۔ یاد رکھنا جب انسان اپنے عقیدے پہ صحیح ہوگا نا، اس عقیدے کی بنیاد سے اس کو اللہ جنت دے گا، آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اور یہ ہم پہ وقفے وقفے سے محنت ہو رہی ہے، کبھی ہمارے عقائد پہ شک و شبہات، مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے شک اور وسوسے ابھی ایسے ایسے عجیب عجیب لوگ آ رہے ہیں، کوئی عذاب قبر کا منکر ہے، کوئی کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی قرآن کا منکر بن رہا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کوئی کیا یہ فضا پھیلا دی۔ تو تبھی ہم اس ہر چیز سے متاثر ہو رہے ہیں کہ جب اپنے اندر ہی ایمان کی طاقت نہیں ہے، کوئی مضبوط ایمان والا وہ کیوں نہیں متاثر ہوتا؟ اور اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کہ بھائی اللہ معاف کرے کہ اللہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے ہیں، دین سے اسلام سے نکل گئے، اتنی بات پہ ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ارد گرد، ایسے نہیں کہیں دور، قریب قریب میں موجود ہیں، جو آئے دن کبھی کسی کی خبر آتی ہے کہ بھئی یہ بندہ یہ سوال کر رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے، اس کو یہ شک ہو رہا ہے، یہ کہ کوئی کہتا ہے قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کوئی یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کوئی فرشتے نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے جیو، ایک بار پیدا ہوگا پھر کوئی پیدا، یہ مسلمان یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنا ایمان بھی بچائیں، اپنی نسلوں کا ایمان بھی بچائیں۔ اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے اس کمزوری کی، وہ ہے صحبت۔ جب علماء کی صحبت چھوڑ دیں گے اور دینی ماحول سے کٹ جائیں گے، اور دین کو اس ذریعے سے حاصل کریں گے، صرف موبائل کھولا اور اس میں جو بیان سن رہے ہیں بھائی یہی دین ہے، اور خود سے پڑھنا شروع کر دیا، نہ عقل نہ سمجھ، تو پھر وسوسے آئیں گے۔ شیطان بھی تو دشمن ہے ہمارا،
شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں. شیطان کی تو شروع سے یہی مشن رہا ہے کہ کسی طرح ان کو گمراہی کی طرف لے کے جائے. تو ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ساری اس طرح کی صحبت کو چھوڑیں اور اچھی صحبت کو اختیار کریں. علماء کی صحبت میں بیٹھیں، جہاں اہل اللہ ہے ان کی صحبت میں جائیں. اللہ والوں کی صحبت میں ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، ایمان کو طاقت ملتی ہے. اور صحابہ کو مقام بھی تو صحبت کی برکت سے ملا ہے، عمل کی برکت سے نہیں. یاد رکھنا، صحابہ کا جو مرتبہ ہے وہ ان کی جہاد کی وجہ سے ملا ہے نہیں، ان کی نمازوں کی برکت سے نہیں. بس ان نگاہوں نے اس چہرے کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں، تو اللہ نے یہ مقام دے دیا کہ قیامت تک ایک صحابی کے برابر بھی سارے ایمان والے نہیں ہو سکتے. وہی صحبت، وہی ترتیب. تو اس شریعت و دین کے وارث ہیں وہ علماء ہیں. انہی علماء سے ہمیں بیزار کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ بیٹھ گئے، اور یہ ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں. اور وہ ہر وہ بات جو اختلافی ہے وہ سامنے لاتے ہیں تاکہ لوگ وسوسے اور اس کا شکار ہوں. اب ان کی اپنی زندگی دیکھیں آپ، انہیں خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور وہ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرے. یہ ساری چیزیں تب ہو رہی ہے نا جب ہماری زندگیوں میں، کہ جب ہم نے اپنے بڑوں کی صحبت کو چھوڑ دیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ہفتے میں ایک دفعہ عالم، کہیں بڑے عالم ان کی صحبت میں جاتے تھے، کہ دینی مدارس سے اپنے آپ کو ٹچ رکھتے تھے، کبھی کس جگہ جاتے تھے. اب سب ختم. نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور مختصر زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. موت تو آنی ہے نا ایک دن، سب نے مرنا ہے. تو زندگی ہی مختصر ہے، کس کا کب ٹائم ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. تو مرنے کے بعد جو آگے جو نظام ہے سارا، وہ ہم سے کیا نظام آگے تقاضا کرتا ہے کہ یہاں سے کیا لے کے جانا ہے آگے، اس کی فکر کریں. جو دنیا کی ضروریات ہے وہ ضرورت تک رکھیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. یہ وار کرتا ہے شیطان، پھر آخر میں ایک اور وار کرتا ہے، پھر جب مرنے لگتا ہے تب آخری اپنا وار کر دیتا ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ایمان والے تھے لیکن جب دنیا سے گئے تو بغیر ایمان کے جانے، اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے. آگے خربوں سال بھی نہیں کہہ سکتے ایسی زندگی آنے والی ہے. اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا وقت ملا ہے زندگی کا، اس کی قدر کریں. تھوڑا سا وقت ہے، اس کو قیمتی بنائیں. ہم سب جتنے بیٹھے ہیں سب پریشان ہیں اپنی زندگی میں. اس پریشانی کا سیدھا سادہ حل ہے اللہ سے اپنا تعلق بنائیں. اور کیا حل چاہتے ہیں آپ؟ جائیں فلاں حضرت صاحب پورے حالات سنائیں، کیا حال ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق بناؤ، اس کے سامنے رو، اس سے مانگو. وہ پیار کرتا ہے، دینے والا بھی وہی ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں، جن کی غلامی میں اللہ نے عزت اور بادشاہت رکھی ہے اور برکتیں رکھی ہیں، ان کی غلامی کریں. پھر دیکھیں اللہ ہمیں کتنی بلندیاں عطا فرماتے ہیں، پھر کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں اللہ ہمیں. ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم میں سے کون سا بندہ ہے جو پریشان نہیں ہے؟ سبھی ہیں، کسی نہ کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. اس پریشانی کا حل یہی ہے کہ آپ بولے بھائی میں کوئی خاص ایسا کروں کہ جس سے میری زندگی میں مسائل حل ہو جائے. نہیں، کچھ بھی کر لیں، سارے مسئلوں کا حل حضور کی غلامی میں. آپ نیت کریں کہ اللہ میں غلام بنوں گا، اور اپنے باطن کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو دیکھیں، اوروں کو دیکھنا چھوڑ دیں کہ بھئی فلاں کیا کر رہے ہیں، فلاں کیسا چل رہا ہے، فلاں کی کیا زندگی، چھوڑ دیں. اپنے آپ کو دیکھیں. جب اپنے اندر اپنے شیشہ ہی خراب ہے، جس کا اپنا آئینہ میں داغ لگاؤ تو شکل پہ تو داغ نہیں ہونا، آئینہ صاف کرے خود بخود چہرہ نظر آ جائے گا. جو خود برا ہوتا ہے اس کو ہر کوئی برا نظر آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یاد رہے گا، ہر کوئی برا. ہمیں تو دین اخلاق کے یہ درجے سکھاتا ہے کہ ہمارے میں اس درجے کا اخلاق ہو کہ کوئی برا بھی ہو اس کے ساتھ اچھا کرے. کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، آپ درگزر کریں، معاف کریں، مسکرائیں. یہ دین سے. ادھر تو الٹا ہے، یہاں تو حسد، بغض، یہ سب دل میں پالا ہوا ہے. تو پھر کون سی وظیفہ ہے جو ہماری زندگی میں برکت لائے گا؟ بتائیں کون سا؟ ہم ادھر اعمال کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، ساتھ حسد کی بیماری ہمارے اندر بڑی ہے. اتنی بڑھ گئی کہ کسی کی نعمت دیکھی نہیں جا رہی.
اس سے بھی جل رہے ہیں، اس سے بھی جل رہے ہیں، اس سے بھی کہ یہ کیسے اتنا آگے، یہ کیا کریں؟ اور حدیث میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ۔ اب آپ یہاں وظیفہ پڑھیں اور ساتھ کسی مسلمان کا حسد رکھیں، کسی اپنے بھائی کا بغض رکھیں، پھر کتنے بڑے سے بڑے مرشد کے پاس چلے جائیں، اس سے تعلق ہونے سے آپ کے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک آپ اس بیماری کو ختم نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا۔ ہاں، یا آپ بولے میں فلاں شیخ کا مرید ہوں، آپ پوری ساری کائنات کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدوں کو آپ دیکھیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے زندگیاں لگا دی، وہ کس طرح کے لوگ تھے؟ آپ صحابہ کی پرانی زندگی پڑھیں کہ آپس میں نفرت، آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ دشمنیاں، وہاں سے ان کی تربیت شروع ہوئی، اور اللہ نے ایسا کرم کیا ان پہ کہ ایسے بن گئے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی نفرتیں نہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نہیں کسی کو کچھ کہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے دشمن آیا، آپ اس پہ تلوار سے وار کر رہے تھے کہ آپ کے چہرے پہ تھوک دیا اس نے، اور جیسے ہی تھوکا تو آپ نے وار کرنا اسی وقت چھوڑ دیا اور اس پہ حملہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ تو میں نے تو آپ کے چہرے پہ تھوکا۔ تو آپ نے اس جگہ پہ ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ایک بندہ اس کے پاس تلوار ہو، سامنے دشمن ہو اللہ کا، اور تلوار بھی کس کی ہو؟ جو اللہ کے شیر ہے، ان کی تلوار بھی تلوار تھی، ان کا جلال بھی ایسا تھا، لیکن دیکھیں اس مقام پر بھی انہوں نے اس فرق کو دکھایا کہ جب بات اپنے نفس کی آئے کہ میرے چہرے پہ جب تم نے تھوکا، اب میری ذاتی انا اور ذاتی دشمنی بھی آگے تھے، لہٰذا ہم اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے۔ پہلے تم اللہ کے دشمن تھے، اب مجھ پہ تھوک دیا تو ایسا نہ ہو میں اپنی ذات کا بھی بدلہ لوں، نہیں مارا، وہی مال دے آیا۔ اور یہاں مسئلہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپس میں نفرت، آپس میں تعلق ختم، آپس میں رشتے ختم، اس سارے دنیا کے ایک نہیں ہزاروں تعویذ گلے پہ لٹکا دیں، سارے جتنے کائنات میں تعویذ اکٹھے لٹکا دیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ یاد رکھنا۔ اللہ اللہ ہے، مسئلے تو اس نے حل کرنے ہیں نا، اور کون کر سکتا ہے؟ جب وہ جو طریقہ بتا رہا ہے اس کو اختیار نہیں کریں، اپنے دماغ سے چلیں تو کیسے ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندے کے ہاتھ کٹ گیا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، اب اس کے ہاتھ درست کیسے ہوگا؟ ٹانکا لگے گا نا، آپریشن ہوگا، سیٹ ہوگا۔ اب وہ بولے نہیں میں میڈیسن کھاؤں گا اور میرا ہاتھ صحیح ہو جائے، خالی نہیں ہو سکتا، ہوئے گا صحیح؟ نہیں۔ ہر بیماری کا اپنا علاج ہے، سمجھ آئی؟ اس کے لیے الگ علاج ہے، دوا الگ علاج کے لیے۔ اور ہم بولیں کہ یار کوئی ایک ایسی چیز مل جائے جس سے برکت آ جائے، وہ آ جائے، نہیں آئے گی۔ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، آپ کی اداؤں کو چھوڑیں، اللہ کو ناراض کریں، بغض دل میں رکھیں، نفرت دل میں رکھیں، ہر وقت زبان پہ گالی، ہر وقت زبان کے اوپر غیبت، اور نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی بدلیں۔ جب بدل لیں اور آپ کو لگے کہ ہاں اب میں درست ہوں، اس کے بعد بتائیں کہ کسی کی زندگی میں ایک مسئلہ بھی رہتا ہے، پھر آگے بتائیں کہ یار اتنا اچھا ہو گیا اب مسائل نہیں ہیں، دور دور تک بھی مسائل نہیں رہیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو اپنے خوش فہمیوں میں رہنا، اپنے آپ کو تسلی دے کے چلتے رہنا، پر موت کا وقت آئے گا مریں گے سیدھا قبر میں، بس، اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ وہ اصل آپ کو حل بتا رہا ہوں جو پرماننٹ حل ہے، اور اصل حل یہی ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون اللہ کی بندگی کے اندر ہے، بس اور کسی چیز میں نہیں ہے، سمجھے؟ یاد رکھیں تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ فضا بہت پھیلتی جا رہی ہے، اور اس پھیلنے کی وجہ اصل دنیا کی محبت ہے۔ جب دنیا کے مال کی، دولت کی حرص ہوس دل میں آئے گی، خود بخود حسد پیدا ہو جائے گا، پھر جن کے پاس وہ دولت دیکھیں گے ان سے جلیں گے کہ یہ اتنا کیسے۔ جب منصب کی لالچ دل میں ہوگی تو ہر منصب والے سے جلیں گے، کسی کو اونچے مرتبے پہ دیکھیں گے تو جلیں گے، کیوں جل رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے، لیکن ہم پہ یہ مرض کیوں آ رہا ہے؟ تو جب یہ مرض سینے میں ہوگا تو نیکیاں کہاں گئی؟ یہ تو جتنے وظیفے پڑھ لے کیا فائدہ ہونا اس سے؟ تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ ہر بیماری کا علاج اسی کے طریقے سے ہوگا۔ پھر بغض، رشتوں میں تعلقات کو توڑ دینا، ختم کر دینا۔ 3 دن کسی مسلمان سے بات نہ کریں، اس کی کتنی سخت وعید ہے، یہاں سالوں سال ہو جاتے ہیں۔
اور نفرت کس بات پہ؟ اپنی ذاتی بات پہ. یہ ہماری حالت ہے ایمان کی. تو پھر کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ ان چیزوں کو ختم کریں. ان کا علاج ہے، باقاعدہ علاج ہے. اس کا پرماننٹ علاج ہوتا ہے، ایسے نہیں. سمجھے؟ میری بات غور سے سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اب ہم لوگ بیانات سنتے ہیں چسکے لینے کے لیے، وہاں بیان ہوا 2 نعرے لگائے ختم، یہاں بیان ہوا، یہ نہیں. ہم حقیقت کو سمجھیں، حقیقت کو. ان سے تکبر ہم میں آئے اتنا، ہم اپنے آپ کو کیا شے سمجھنے لگے. تھوڑی عبادت کرتے ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے. تھوڑی نہیں. جب اللہ سامنے ہو نا، انسان کو حیا آتی ہے کہ وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ہر لمحے کو جانتا ہے میں کتنا گنہگار ہوں. انسان ڈرے. اور اللہ کی مخلوق کے معاملے میں دل کو نرم رکھیں. آپ درگزر کر کے چلنا سیکھیں. آپ اچھے اخلاق سے چلیں، اپنے اندر سے حسد کو ختم کریں. کسی کے نفرت دل میں نہ رکھیں. بغض رکھیں تو اللہ کے لیے رکھیں. اللہ کے دشمن سے رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے رکھیں، صحابہ کے دشمن سے رکھیں. وہ بغض اور وہ نفرت انشاءاللہ ایمان کی ترقی کا سبب بنے گا. لیکن جب اپنی ذات کے دشمن سے رکھیں گے، اپنے نفس کے رکھیں گے، تو دل سیاہ ہو جائے گا. اللہ کی رحمت ہم سے رخ پھیر دے گی. یاد رکھ. آج کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ حسد ہے. بہت زیادہ ہے. حسد کہتے ہیں اس کو کہ کسی بھی مسلمان کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھنا اور دل میں آئے کہ یار اس سے نعمت چلی جائے، یہ حسد ہے. نہیں ہونا چاہیے. جب حسد دل میں ہوگا نا، پوری پوری رات کے سجدے بھی کام نہیں آنے تمہارے. اور اس کا علاج اس کی اپنی دوا سے ہی ہوتا ہے. سمجھے؟ ایک بندے کو بخار ہے اور بخار کی دوا چھوڑے وہ کچھ اور ہی دوا کھا رہا ہو، شفا ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہر مرض کی الگ دوا ہے. تو اس کا علاج یہی ہے. خانقاہوں میں اللہ والے کرتے ہیں، یہی تو تربیت ہے. یہاں پتہ ہی نہیں. پھر آپ کی تھوڑی بھی نیکی انشاءاللہ اثر انداز کر جائے گی زندگی میں. آپ کم اعمال کریں گے، اس کے نتائج آئیں گے. آپ تسبیح ہر وقت گھمائے گھمائے گھمائے، آپ کی تسبیح بھی نہیں رک رہی، اور آپ کا حسد بھی بڑھ رہا ہے، آپ کے اندر بغض بھی ہے، نفرت بھی ہے، غیبت بھی ہے. تو وہ جو تسبیح کہاں کس لیے گھوم رہی ہے؟ کہاں اس کے کوئی اثرات؟ تو شیخ و مرشد ہوتا ہے اسی لیے، استاد ہوتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت تو نے اس بیماری کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، کس ڈائریکشن پہ جانا ہے. اسی لیے کہتے ہیں باطن کے اصلاح اور اس کے علاج کے لیے بھی استاد ہونا ضروری ہے. پھر وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ مرض کے لیے یہ علاج ہے، یہ مرض. پھر اس کے بالکل بتائے ہوئے طریقے پہ جب ہم چلیں گے اور علاج کریں گے، انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے، فائدہ ہوگا، سکون ہوگا، ڈپریشن ختم ہوگا. ورنہ آج آپ دیکھیں سگے بھائی وہ بھی آپس میں نفرت، حسد. والدین اولاد سے، اولاد والد، یہ ایسا دور آ گیا ہے. باہر کی تو بات ہی الگ ہے. رشتے داریاں آپس میں ختم ہیں. اڑوس پڑوس کی تو قصے ہی الگ ہے. پھر اور اللہ کے بندوں کی تو بات ہی نہیں کرتے. تو یہ ساری فضا کیوں بنی؟ اسی لیے بنی. اور صرف ہم اپنی زبان تک ہے. ہم اتنے، ہم سے کوئی بات کرے تو ہم سے بڑا دین کا ٹھیکیدار کوئی نہیں ہوگا. ایسا لگے گا کہ سارا شریعت دین ہمیں ہی پتہ ہے. اور جب آ جائے بات، مرد تو اصل وہی ہے نا کہ جس کے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت ہو کہ وہ اپنے نفس سے تو لڑے، اپنے اندر کے دشمن سے تو لڑے. یہ تھوڑی کوئی کمال ہے کہ آپ کو میں اتنے سجدے کرتا ہوں، میں اتنی بات کرتا ہوں، اتنی میری یہ اعمال ہے. نہیں، یہ اصل کمال یہ ہے کہ جب سامنے ایسا ماحول ہو جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ اپنے غصے کو قابو کریں اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں، درگزر کریں، معافی مانگیں، جھک جائیں. تب پتہ چلتا ہے یہ بندہ واقعی بندہ ہے. یہ ہے اصل، یہ ہے اللہ کا ولی. اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے. اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. زیادہ پڑھنا، تسبیح کرنا، یہ اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے اس کی. سمجھے؟ شیطان زیادہ کس نے بات کی ہوگی؟ کتنی بات کی اس نے؟ کوئی چپا نہیں چھوڑا جہاں سجدے نہیں کیے. اتنا عابد تھا، زاہد تھا، اتنی عبادت کرنے والا، لیکن مار کس لیے کھا گیا؟ اپنے انا اور تکبر سے. یہی ہے نا، یہی مرض مار گیا نا باطن کا کہ اللہ کے وہ سجدہ نہیں کرے کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے. انا، حسد الگ، انہی بیماری نے شیطان کو مردود کر دیا. تو ہم بھی بالکل اسی کنڈیشن پہ عبادت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن دل نفرتوں سے بھرے ہوئے. ہر کسی سے اپنے اس نے دولت بول دی، اس سے بائیکاٹ. اور جن سے بائیکاٹ کرنا چاہیے ان سے کوئی بائیکاٹ ہی نہیں کرتا.
اب یہ شیزان جوس سب پیتے ہیں، یہ قادیانیوں کا بنایا ہوا ہے، کس کا ہے؟ ابھی کون ایسا بندہ جو نہیں پیتا ہے اور مسلمان پی رہا ہے؟ اور ابھی پتہ چل جائے کہ فلاں نے تمہیں 2 گالی دی ہے تو اس کے گھر کا حلال پانی بھی نہیں پئیں گے، ایسے ہی ہے؟ جو اس کے گھر کا حلال پانی ہے وہ بھی پینا چھوڑ دیں گے، سگا خون کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ اور کسی کو 10 بار بتاؤ یار یہ جوس ہے، یہ قادیانی ہے، یہ اس پیسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، نہیں تو ہماری دیکھ رہے نا بغض نفرت کا معیار ہی ہے، اپنی ذات کے لیے ایک لفظ برداشت نہیں ہے، اور بات حضور کی آ جائے تو ہم کوئی غیرت ہی نہیں دکھاتے، تو پھر کون سے وظیفے ہمارے مسئلے حل کریں گے؟ پھر کسی کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی۔ کیسی کیسے مختلف عذاب کی شکلیں ہم سے گزر چکی ہیں اب تک، کبھی ایک عذاب آیا کرونا وہ ختم، پھر سیلاب طوفان، کبھی کیا، ابھی بھی سب ایک اجتماعی عذاب میں ہی ہے۔ مہنگائی یہ عذاب ہے، بے برکتی ہے، انسان اتنی دوڑ لگا رہا ہے لیکن نتیجہ ہی نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نفرتیں اپنے لیے شروع کر دی، اپنی ذات پہ ایک داغ برداشت نہیں ہے، اپنی ذات کے مسئلے پہ کسی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی کچھ نہیں سن سکتے، اور جب بات حضور کی ذات کی آ جائے تو ہم خاموش ہیں، چپ ہیں، کوئی غیرت نہیں، نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہے وہ تو ہے، نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، تو اس لیے اپنی آپس کی نفرت ختم کریں، دیکھیں اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ آپس میں بغض ختم کریں، آپس میں دشمنیاں ختم کریں، کوئی آپ سے ناراض ہے آپ جا کے معافی مانگ لو، معافی مانگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی سے معافی مانگ لے، جھک جائے، اگر اس کو اس میں تذلیل محسوس ہو تو روز قیامت مجھ سے آ کے عزت لے لینا۔ یہ ساری کائنات کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہی نہیں، آپس میں ایسے نفرت، اور پھر کہتے ہیں ہم سے حالات ٹل نہیں رہے، ہم سے آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے مٹی ہے تو وہ سونا بھی مٹی بن رہے ہیں، ہر چیز بے برکتی، کیسے ہو؟ بڑا ظرف کریں، بڑی بڑی مونچھیں اور اس پہ تاؤ مارنے والا پہلوان نہیں ہوتا ہے، گردن جھکا کے چلنے والا اور آقا علیہ السلام کی اداؤں سے چلنے والا اور ہر کسی کو معاف کرنے والا، یہ اصل پہلوان ہے، یہ اصل مرد ہے، یہ اصل ہے اللہ کو پسند بندہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جھک جاؤ، اپنا کو جھکا دو، یہ نہیں سمجھو ہماری کیا کیا عزت ہے، آپ اپنے آپ کو خاک بناؤ، اللہ آپ کو گلے گلزار کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے آپ کو ڈاؤن کرو، اللہ کو عاجزی پسند ہے، جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور عاجزی ہے، لیکن کہ ہماری انا کا مسئلہ ہے، ویسے بالکل کہ بھائی دنیا ہو جائے ہم کچھ نہیں کریں گے، نہیں، کسی کے، میں خدا کی قسم کہ آپ کو وہ وظیفے دے رہا ہوں کہ آپ اس کو اپناؤ تو صحیح، پھر آپ کو کوئی لمبے لمبے وظیفے نہیں ملے، ہمارا دل بھوک سے بھرا ہو اور ہم یہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر وقت اس کے لیے بھوک ہے، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ ہمارے کوئی کام نہیں آنا ہے۔ اگر سبحان اللہ پڑھنا ہے اور اس بوجھ کو ختم کرنا ہے تو پھر کسی فقیر کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو کہ میرے اندر یہ نفرت ہے، پھر وہ آپ کو جس طرح سے بتائے آپ کرو، دیکھو پھر ختم ہوگی۔ ایسی ایسی بیماریاں پھیلی ہیں ہمارے، پھر ہمارے باطن بھی بے نور ہو چکے ہیں، اس کے اندر سے روشنی ختم ہو چکی ہے، اب جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، رشتوں کو بچانا کسی کو خوشی نہیں ہوئی ہمارے رشتے بس نہیں، ایک انسان قربانی دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ سارے باغ کو گلشن کو دوبارہ آباد کر دیتے ہیں، وہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی کائنات میں کوئی ذات کوئی بھی نہیں ہے، کہ جن کو اللہ اپنا محبوب کہہ رہا ہے، جنہوں نے رات کے مختصر حصے میں آسمانوں اور عرش تک سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اللہ کا دیدار کر کے آئے ہو، اس ذات کا کیا عالم ہوگا دل کا، جن کے اوپر جبریل وحی لے کر آتا ہو، جن پہ قرآن نازل ہو رہا، جو سارے نبیوں کے سردار ہوں، لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ آپ کے کاندھے جھکے ہوتے تھے اور آپ انتہائی عاجزی سے چلتے تھے، انتہائی عاجزی، کوئی بات بھی کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو جواب نہیں، کبھی ایک صحابی ان کا نام ذہن میں نہیں، فرماتے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں مطلب کتنے عرصے رہا، کئی سال، لیکن کبھی بھی ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سختی سے بات نہیں، یہ تو پوری کائنات کے آئیڈیل تھے نا،
پوری کائنات ہے۔ اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ہمیں تعلیم ہے، تربیت ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے اندر سے نفرت کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ بس جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، بس جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ خود جائیں، چل کے جائیں، ملیں، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا اخلاق انشاءاللہ ایک دن سامنے سخت سے سخت دل کو توڑ کے رکھ دے گا۔ جتنا بھی سنگ دل ہوگا نا، اللہ اس کو آپ کے سامنے ذلیل کر کے لے آئے گا ایک دن، یاد رکھنا۔ لیکن ہم بھی اگر سارے فضا بنائے، جب یہ فضا ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ رزق میں سے برکت ختم کر دیتے ہیں سارے آپس میں۔ اگر کوئی مسلمان آپس میں تعلق کو ختم کرے نا تو رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضی۔ تو اس باتوں کو سمجھیں۔ یہاں آپ لوگ تشریف لاتے ہیں جمعرات کو، جو اللہ موقع دیتا ہے، ہم توفیق دیتا ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد یہی ہے خالی۔ کسی نے آج تک ہمیں محفل کے بعد یہ نہیں کہا کہ یار میں اپنے اندر سے آج سے غیبت ختم کرنا چاہ رہا ہوں، میں بغض ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ بھی سن رہے ہیں، نیچے خواتین بھی سن رہی ہیں، ایک حقیقت بات ہے، کوئی آیا نہیں آج تک۔ اور آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا شاید ہو، کوئی اللہ والا مجھ سمیت، جو یہ کہے کہ بھائی میرے اندر غیبت ہے ہی نہیں۔ غیبت اسے کہتے ہیں کسی مسلمان میں کوئی عیب موجود ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور حضرت صاحب فلاں نے کوئی ایٹم بم پھینک دیا، جائے پوری دنیا کے جادو یہودی ہمارے پیچھے لگے ہیں، سارے دنیا کے جو جنات ہیں وہ ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کون سے بادشاہ ہیں۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ پوری دنیا کا جو کفر ہے اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بولتا ہے خضر بھائی آپ کے ہم نے چھوڑنا ہی نہیں، ایسے نہیں ہے۔ وہ اپنے پہ خود جادو کیا ہوا ہم نے۔ جو اللہ بتا رہا ہے بے برکتیاں اس وجہ سے آتی ہیں، وہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ بغض جس دل میں ہو، حسد ہو، غیبت ہو، تکبر ہو، اس کے اوپر کوئی جادو بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ خود مر گیا ہے، جیتے جی مر گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو مار دیا۔ اب یہ اس مرض سے چھوڑ کے وہ آیا تھا، ابھی حضرت صاحب بھی کیا کرے گا کوئی بیچارہ، وہ بھی دیکھے گا۔ بندہ کی اپنی طلب ہوتی ہے نا، اپنا جذبہ ہوتا ہے، جب وہ بیدار ہو کر آئے گا کہ آگے بتائے میرے اندر غیبت ہے، میں دن رات غیبت کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں یہ غلطی کر رہا ہوں، میرے اندر بغض آ رہا ہے، میرے اندر رشتے داروں کا بغض آ رہا ہے، بھائی کا نفرت آ رہا ہے، دوست کا نفرت آ رہی ہے، اس سے جلن ہو رہی ہے، اس سے حسد ہو رہی ہے، آؤ بتاؤ، اس کا پھر الگ تعویذ ہے، پھر اس کا ایک الگ فارمولہ ہے، الگ علاج ہے۔ پھر انشاءاللہ جب وہ علاج کرائیں گے، خود بخود دل کے اندر ٹھنڈک آ جائے گی، سکون اور برکت زندگی میں دوبارہ آنے لگ جائے گی، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں، سمجھے؟ پھر آپ کی چند نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں یہی آپ کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، آپ اللہ کے جو حکم ہے نماز پڑھیں، سیدھی زندگی گزاریں، صاف دل کے ساتھ گزاریں، دل میں داغ نہ ہو۔ آپ کا دل ایسا ہو کہ روز رات کو جب آپ سوئیں تو کسی مسلمان کا بغض دل میں نہ ہو، کسی مسلمان، جب آپ سوئیں تو آپ اتنی خوشی سے سوئیں کہ اگر میں مر بھی گیا تو اللہ میرے دل کو دیکھے گا۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو سب اللہ کے سامنے جاتی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے دل پہ پڑتی، دل کو دیکھتا ہے، میرا بندہ دل جب دیکھے گا نا، اللہ دل صاف ہے، سب کو معاف کر کے سوتا ہے، ہر کسی کو معاف کرتا ہے، ہر کسی کو درگزر کرتا ہے۔ ہمارے پاس ویسی کوئی نیکی نہیں ہے، یہ باطنی نیکی ہے، یہ بہت اونچی نیکی ہے، یہی اصل ولایت ہے۔ ولی اللہ کا بنتا اسی طرح ہے، زیادہ عبادت سے ولی نہیں بنتا ہے، نہ زیادہ عبادت سے قرب ملتا ہے۔ ان امراض کو ختم کرنا یہی اصل تصوف اور طریقت کا راستہ ہے۔ تزکیہ اسی کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر جتنے بھی باطنی امراض ہے صاف ہو جائیں، بس پھر آپ کی 5 وقت کی نماز ہی کافی ہے۔ یہی آپ سجدے کریں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ ورنہ آپ حج کریں، دنیا جہاں کی بات کریں، دنیا جہاں کے اللہ کے راہ میں وقت لگائیں، غیبت ہم بھی چھوڑیں، حسد ہمارے اندر ہو، بغض ہمارے اندر ہو، کوئی اس کے فائدے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھنا، اس کا باقاعدہ علاج جا کے کروایا جاتا ہے، کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں خود سے علاج کر رہا ہوں، نہیں۔ تھوڑا بھی سر میں درد ہو دوا لیتے ہیں، بخار ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ جس طرح ہر ظاہری جسمانی امراض کے لیے ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، پھر اس کی دوا کھاتے ہیں، جو ڈاکٹر ہمیں پرہیز بتائے ہم پرہیز کرتے ہیں، تب جا کے ہم شفا یاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح باطن کے امراض کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتا ہے، وہ باطن کے علاج کرتا ہے، پھر وہ آپ کو ڈوز دے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ دوا ہے، یہ پرہیز ہے، یہ کریں۔ جب آپ کو دوا بھی بتائے گا، پرہیز بھی، آپ اس پہ چلیں گے انشاءاللہ خود بخود آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ سیدھا سادہ حل ہے۔
اور کبھی کبھی ڈاکٹر انجیکشن بھی ٹھوکتے ہیں، صحیح ہے، اور زیادہ مسئلہ ہو تو زیادہ انجیکشن لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی انجیکشن لگائے تو دشمن ہے ہمارا. ہر کسی کے کوئی آپریشن ہو جائے اور اس کے دل کو چیر لیں، بائی پاس کر دیں، تو یہ ڈاکٹر دشمن ہے یا اس کا خیر خواہ ہے؟ لیکن وہ دل کو چیر رہا ہے، پورا کھول رہا ہے بندہ، ہم خود جا کے اس سے دل چرواتے ہیں. اسی وجہ سے نا کسی طرح یہ جسم بچ جائے، کسی طرح ہمارا دل سیٹ ہو جائے، ایسا نہ مر جائے، تو صرف موت کے ڈر سے ہم بھاگ بھاگ کے علاج کراتے ہیں. اور جو روح بیمار ہے اس کے علاج کے لیے کوئی فکر ہی نہیں ہے. جس کی روح ایک پنجرہ ہے نا، جسم ایک پنجرہ ہے، اس میں قید پرندہ ایک روح ہے. اگر پرندے کو اندر غذا نہ ملے، پرندہ ہی بے چین ہو، تو وہ آپ کو بھی ہمیں بھی سکون میں رہنے نہیں دے گا. کہ جسم کا تعلق خاک سے، اس کی ساری غذا اللہ نے خاک میں رکھی، مٹی میں. اور روح کا تعلق آسمانوں سے، عالم ارواح سے. یہ غذا بھی اوپر آسمانی غذا مانگتی ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. یہ روح میں ہلکا بھی داغ آ جائے یہ بے چین رہتی ہے، ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے، یہ سکون نہیں ہوگا پھر. اسی طرح سے جب کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو، شیخ بولے کہ بھئی آپ اس سے معافی مانگو جا، کیا وہ اب بندہ پوری زندگی معافی مانگنے کے تیار نہیں تھا، اب وہ بولے میں کیسے جھک جاؤں. اب یہ ہے آپریشن، کیا ہائی ڈوز لینی تو پڑے گی، معافی مانگنا پڑے گا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ معافی مانگو گے اللہ اس کی برکت سے عزت دے گا، قیامت میں اس کے بدلے عزت دوں گا. تو ہم نے معافی کس کے لیے مانگنی ہے؟ اللہ کے لیے. جھکنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بس یہ اپنا آئینہ صاف رکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں آپ جھونپڑی میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ، آپ بالکل کسی ٹوٹی پھوٹی جگہ پہ بھی ہیں، آپ بادشاہوں جیسا مزہ لے رہے ہوں گے. کیسا؟ بادشاہوں جیسا. بڑے بڑے محلات یا بڑے بڑے بلڈنگوں کے اندر سکون نہیں ہے، سکون اس دل میں جو یہاں رکھا اللہ ہے، دل میں. جب یہ دل سکون میں ہوگا نا تو ہر جگہ سکون ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں جن کے پاس دولتوں کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے عہدے منصب ہے، بڑے بڑے سسٹم جن کے پاس ہے، وہ بڑے بڑے محلات کے اندر بھی ان جیسی عذاب والی زندگی کوئی نہیں گزار ہوگا. تو کیوں نہیں مل رہا ان کو پھر سکون؟ آپس میں دن رات ڈپریشن میں، یا بڑے سیاستدانوں کو دیکھیے ان کو نیند ہی نہیں آتی، وہ آپ کے پیسہ ہے دو، کیوں نہیں ہے؟ دل صاف ہی نہیں، روح ہی بے چین ہے اندر سے ان کی، تو پریشان ہے ڈپریشن میں. اور ایک ایسا انسان جو بالکل جو ظاہر میں کچھ نہیں ہے لیکن دل صاف ہے، وہ آپ دیکھیں سکون، اس کے ساتھ بیٹھنے سے بھی سکون ملتا ہے. آپ اللہ والوں کے پاس جائیں کتنا سکون ملتا ہے، کہیں بھی جائیں دینی موڑ میں، اسی وجہ سے ملتا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، جو جانشین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی تربیت صحبت جو جن کی پوری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، اور جو آج بھی ان کے برابر میں آرام کر رہے ہیں پہلو میں. آپ کے سکون کے، آپ جنت البقیع میں وہاں پہ خاک کے اوپر سو رہے ہوتے تھے. ایسے دل والے لوگ گزرے کہ دنیا میں اس خاک میں ان کو وہ لطف آتا تھا جو بادشاہوں کو اپنے محلات میں نہیں. روح جب بیدار ہوتی ہے نا، جب روح اپنے اصل رنگ پر رہتی ہے تو مزے ہی مزے ہوتے ہیں، زندگی کی بہاریں ہوتی ہیں، پھر لطف کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مزے کے انسان بیان ہی نہیں کر سکتا. تو ہم اپنے آپ کو بدلیں، وقت ضائع نہ کریں. کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب برابر ہے. کوئی اس کے سامنے یہ نہیں ہے میں کوئی بزرگ ہوں، میں کوئی وہ نہیں. وہ جو چاہے جسے دے دے. کسی کی ساری زندگی کے اعمال رد کر دے، کون پوچھ سکتا ہے؟ کسی کا ایک سبحان اللہ پسند کر دے، اس کو مقام دے دے. تیرے ساری زندگی کے تہجدیں رد کر دے، وہ تو بے نیاز ہے. اس لیے بچے کہ ہمارا واسطہ اللہ سے، اور وہ اللہ بے نیاز ہے. سمجھ آئے؟ تو انشاءاللہ اپنی زندگیاں بدلیں گے، اپنے حالات بدلیں گے. اور جو بھی آتے ہیں پوری توجہ سے طلب سے آئے، جب محفل میں آئے توبہ کر کر آئے، اللہ سے مانگ کر آئے، اس طلب سے آئے کہ اللہ ہم نے زندگی بدلنی ہے. جس نیت سے آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رنگ عطا فرمائے. اور جائیں تو پورے ہفتے آپ یہ دیکھیں کہ میرے اندر کون سے امراض ہیں، اس کو تبدیل کریں. آپ سے بھی کہتا ہوں جو خواتین آتی ہیں ان سے بھی گزارش ہے، تو ہمارا دن رات یہی کام ہے. کبھی ایک آئے گا اپنا مسئلہ، پورے موبائل میں واٹس ایپ بھرے ہوئے سارے مسائل جب سنتے ہیں تو میں بولتا ہوں اگر حقیقی کسی نے حل چاہیے نا مسائل کا، تو وہ یہی ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا چھوڑنا. اگر اللہ ناراض ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی، گناہ ہو رہے ہیں، یہ سینے میں بغض حسد ہے، تو نہیں ہو سکتا حل. پھر آپ بولیں کہ فلاں نے مسئلہ کر دی، کون کرے گا؟ وہ الگ چیز ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ اگر وہ حل بھی کر دیں تب بھی آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ سینے میں جو امراض ہیں اس کی تو صفائی ضروری ہے نا. تو اس لیے اللہ کے لیے جھک جائیں، اپنے انا کو مٹا دیں. بس کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے ختم کریں.
یہ اللہ کا ذکر ہی سے، جب شیخ ذکر بتاتا ہے اس طریقے سے ذکر کرنا چاہیے، وہ آپ کو اتنی ڈوز دے گا اور اس کا فائدہ بھی ہو انشاءاللہ۔ وہ نسبت سے چیز آتی ہے، پھر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور جیسے کلمے کا ہم ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دل کو، سخت سے سخت دل کو بھی توڑ دیتا ہے کلمہ۔ تو اس کو آپ توجہ سے کریں گے، اس کے اثرات دل پہ آتے ہیں، اس کی برکات آتی ہیں۔ تو ہم ذکر کریں، دن میں 10 منٹ بھی کریں، یکسوئی سے کریں، ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کو حاضر سمجھ کے اس کی ذات کا دھیان رکھتے ہوئے 10 منٹ بھی کریں گے، انشاءاللہ اس کا اثرات و برکات آئیں گے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج سے کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں گے، بغض نہیں رکھیں گے، نفرت نہیں رکھیں گے، جس کے دل میں جس کا بغض ہے اس کو معاف کرو، کسی سے ناراض ہے معاف کرو، پھر سمجھے یہاں آگے کامیاب ہوئے، سمجھے؟ ہاں، اگر ایسے لوگوں نے حضور کی صحبت بھی اختیار کی تب بھی ناکام ہوئے، یاد رکھنا۔ ایسے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے والے منافق، ایسے لوگ بھی تھے کہ جو نفرت اور بغض، جو دکھنے میں کچھ تھے پیچھے کچھ تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی دیکھا تب بھی اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، یاد رکھنا۔ تو یاد رکھنا، یہ انسان کی طلب سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی چاہت سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مٹھاؤ، بچھا دو، جب اللہ، آپ اپنے آپ کو مٹاؤ گے اللہ آپ کو اتنا بلند کر دے گا، اتنا بلند کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ اور زمانے کے سامنے کھڑے ہو کے جیو، اور خوف کو اپنے اندر سے ختم کرو، بزدلی اور خوف کو مٹا دو۔ وہ کہتا ہے دبنگ زندگی گزارو، کون سی دبنگ ٹائپ کی، ایسے لائف اسٹائل بناؤ اور چلو آگے۔ یہ کیا ہر کسی کے اعتراضات آ رہے ہیں اور ہم بالکل چپ ڈر گئے، اس نے وہ بول دیا، اس اختلاف ختم کرو اس کو زندگی سے۔ یہ تو بچوں والے حرکتیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ناراض ہوتے ہیں آپس میں۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، آپ اپنی منزل طے کرو، آگے بڑھو، کوئی پتھر مارے سلام کرو، آگے بڑھو۔ آپ کا دشمن کبھی بھی آپ کے غصے سے، آپ کی جواب سے، وہ ہمیشہ خوش ہوگا۔ اور جب آپ خاموش رہو گے، درگزر کرو گے، اس کو تکلیف ہوگی، اور مسکراؤ گے زیادہ تکلیف ہوگی، بلکہ ہاتھ ملاؤ گے اور تکلیف ہوگی، حتیٰ کہ ایسا ہوگا کہ دشمن کے اندر سے دودھ ختم ہو جائے گا۔ یہ توڑ کا فارمولا ہے، اس کو اپنائیں۔ یہ سامنے والے کی بھی سختی توڑ دے گا، اپنی بھی سختی ختم کر دے گا۔ یہ اخلاق کے سب سے جو عظیم ہستی کائنات میں گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تربیت کی ہے کہ آپ نے کس طرح سے سہا، کیسے کیسے دکھ سے۔ وہ بوڑھی عورت کا واقعہ تھا جو آپ کے ساتھ چلی، وہ روڈ کنارے پہ کھڑی ہے کہ بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کوئی نبی آئے مکہ میں، اور وہ لوگوں کو تمام بتوں سے کاٹ کے ایک اللہ کی طرف ہوا۔ آپ نے جب اس کو دیکھا، اس بوڑھی اماں کو، آپ نے کہا کوئی کام، کوئی خدمت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتی ہوں، سفر میرا یہ سامان اٹھائے، میں آپ کو اجرت دوں۔ اور اسے تھوڑی پتہ کون ہے، اب وہ انہی سے بچ کے بھاگ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کے سامنے، اور ساری وہ برائیاں کر رہی ہیں کہ ایک نبی آئے اور اس طرح کے بچے، تم اس سے بچ کے رہنا، اور یہ وہ سارا۔ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ دیکھیں ہے کون سامنے، سنتے رہے۔ جب اس کی منزل آئی، آپ نے چھوڑا، تو آپ نے فرمایا اور کوئی خدمت؟ وہ بوڑھی نے کہا کہ کوئی معصوم سا بندہ ہے، کوئی بڑا نیک محسوس ہوتا ہے، تو آپ اس کو نصیحت کی نبی علیہ السلام کو کہ آپ معصوم ہیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا، کیونکہ ان کا جو سحر ہے اس طرح سے کا سب پہ چل رہا ہے، ہر کوئی ان پہ ایمان لا رہا ہے۔ اب آپ اپنی گردن جھکا کے اس کی نصیحت سنیں، گردن جھکا کے، یہ نہیں کہتے کہ میں یہ ہوں۔ جب سن لیا تو پھر اس بوڑھی نے آخر میں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں وہی محمد ہوں جس کا آپ۔ جب یہ لفظ نکلا، ان کے دل پہ ایسا ایمان کا تیر لگا، اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ یہ حال ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے ہم نام سے جی رہے ہیں آج۔ تو ہمیں کیا تکلیف ہے کسی سے معافی مانگنے میں؟ بڑے معافی مانگے، ختم کرے نفرت کو۔ کب تک یہ فضا چلتی رہے گی؟ دل کے ظرف کو وسیع کرے، زندگی آگے بڑھائے، بس چند دن کی کھیل ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، کتنے بڑے بڑے نام تھے، ختم ہو گئے، کون جانتا ہے ان کو آج؟ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کی ہڈیاں بھی نہیں نظر آتی ہے، ان کی کھوپڑیوں سے گوشت نکل چکا ہے۔ جن کے نام کے ڈنکے بجتے تھے، جن کے نام، جو اپنے آپ کو کہتے ہم ہیں، ہمارے بغیر دنیا کیسے چلتی ہے، آج ان کی قبروں کے نام بھی نہیں ہے، نہ نشان ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ایک ہی نام ہے جو باقی ہے، وہ اللہ کا نام ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ نے ایک ہی نام کو زندہ رکھا ہے، وہ اپنے محبوب ہے، جو قیامت تک نہیں، ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور جو ان ناموں سے اپنے آپ کو جوڑ دے گا، اللہ ان کے نام کو بھی ہمیشہ زندہ کر دے گا، یاد رکھنا۔ اور ایسا ہوا ہے
کہ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کون کتنے صدیوں پرانی ہستی ہے، جو ولیوں کے بھی سردار ہے، لیکن آج تک ان کا نام زندہ ہے نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ ان لوگوں کے نام اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے اس نام سے اپنا تعلق قائم کرا جو حی القیوم ہے، تو اللہ نے انہیں بھی ان کے ناموں کو بھی ہمیشہ کے لیے عزتیں بخش دی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بیداری مل جائے، ہماری روحیں بیدار ہو جائے، تو ہم اپنی نسبت کو ان ناموں سے جوڑیں، اور فخر بھی ہوگا، پھر ناز بھی ہوگا انشاءاللہ، کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارا تعلق اس سے اللہ سے۔ اللہ کون ہے؟ بس سارا رزق کس کے پاس ہے؟ ساری ٹینشنوں کا حل کس کے پاس ہے؟ ساری بیماریوں کا حل وہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم میں سے کون ہے دن میں آدھا گھنٹہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ پوری دنیا پھر رہے ہیں مسئلوں کے لیے، کبھی اس کے پاس، کبھی ادھر، اور کبھی اللہ کے سامنے رو کے تو دیکھیں۔ آپ صرف آنسو بہائے، آپ ہاتھ اٹھائے، خدا کی قسم آپ کو اسی وقت دل کے اندر ایسا محسوس کروائے گا کہ میں ہوں، میرے بندے پریشان نہ ہو، ایسا سکون دے گا، ایسی تسلی دے گا۔ وہ دکھتا نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایک دن آئے گا، نظر بھی آئے گا انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں ہے۔ تب اس ذات کو دیکھیں گے کہ جس کے بنائے ہوئی مخلوق کو دیکھ دیکھ کے آج تک پریشان ہے کہ اتنی خوبصورت بنایا کس نے سب کو۔ اس کائنات کو دیکھتے ہیں، انسانوں کو دیکھتے ہیں، چہروں کو دیکھتے ہیں، نظام کو دیکھتے ہیں، جب سیاحت کے لیے نکلتے ہیں تو اور جب منظر دیکھتے ہیں تو یہ سارا بنانے والا تو خود کیسا ہوگا؟ آخر میں اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ایسے دیکھیں گے اللہ جیسا ہے، ایسا جیسے میں کوئی کہتا ہے ہم نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، وہ دیدار حقیقی نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا ایک نور ہوتا ہے، ایک تجلی ہوتی ہے، جو جس انداز سے۔ لیکن جنت میں اللہ جیسے ہیں، اپنا اصل رنگ اور اپنے اصل دیدار کریں گے اہل جنت، سوچے کتنا مزہ آئے گا، تصور کرے خالی۔ تو کس کس نے دیدار کرنا ہے اللہ کا؟ جس نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، بولے اللہ ہم تیرے دیدار چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے دل کو صاف کر رہے ہیں، بس ہمیں کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ ہمارا دشمن وہ جو حضور کا دشمن ہے۔ جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے تو پھر باپ اولاد سے دشمنی کر سکتا ہے، بھائی بھائی سے دشمنی کر سکتا ہے، دوست دوست سے دشمنی کر سکتا ہے، سارے رشتے بعد میں، سب سے پہلے حضور کی ذات ہے، ختم۔ یہاں بغض رکھو گے اللہ بھی خوش ہوگا، یہاں بغض رکھو گے اللہ کی برکتیں آئیں گی، اور یہ بغض صحابہ کے سینوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ جب کوئی حضور کے بارے میں ایک کمنٹ بھی کرتا تھا غلط، تو اس کی گردن سر پہ رہنے ہی نہیں دیتے تھے صحابہ۔ اگلی بات تو دور، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آئے، ایک منافق تھا، ایک مشرک تھا۔ جو منافق وہی ہے نا اپنے آپ کو مسلمان، فیصلہ حضور سے کروا چکے، لیکن اس نے کیا کہا منافق نے، میں مطمئن نہیں، اس لیے عمر کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ جب اس مشرک نے کہا کہ اے عمر، ہم نے فیصلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ ابھی مطمئن نہیں ہے اس کا دل، اس لیے آپ کے پاس ہے، تلوار نکالی، اس کے سر قلم کر دی، اگلی بات ہی نہیں کی۔ اب عمر جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کے مرشد، محدثین، سارے کتب، غوث عمر کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دین عمر دکھا رہے ہیں کہ دین یہ ہے۔ جب بات حضور کی آئے تو پھر یہ نہیں دیکھیں ہماری عزت کا کیا ہوگا، ہماری جگہ کیا ہوگا، ہم نے حضور کی شان میں تھوڑی بھی بات کہہ دی کہ حضور کی ناموس کے اوپر آواز اٹھائی تو ہم ایسا دیے ارے ساری کائنات ان کے قدموں پہ قربان ہے، یاد رکھنا، ایسا ایمان لاؤ، اتنا تذکرہ کرو حضور کا، اتنا تذکرہ کرو، اور اپنے ظاہر کو بھی ایسے بدل دو ان کی اداؤں سے کہ انشاءاللہ فضاؤں کے اندر روحانیت پھیل جائے گی۔ دیکھنا انشاءاللہ مدینے کی ہوائیں ہمارے گھروں تک آ جائے گی انشاءاللہ، ان کی نگاہیں ہم تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ جب کوئی ان کی اداؤں کو اپنانا شروع کرتا ہے تو پھر عشق محبت سے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، پھر برکتیں خود تمہارے در کا رخ کر لیں گی۔ ابھی ہم برکت تلاش کر رہے ہیں، جب آپ نے آپ حقیقت میں برکت چاہتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں، تو ساری برکتیں آپ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے دستک دیں گی کہ ہم آ چکی ہیں، کیونکہ یہاں حضور کا عاشق ہے، یہاں حضور کی ادائیں آ چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دروازے تک آ جاتی ہیں۔ تو اپنائیں گے انشاءاللہ، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے اندر سے نفرت کو ختم کریں، اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور حضور کی اداؤں کو لے کر آئیں انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ پکی نیت کریں۔ اور جب صحبت میں آئے اگلی دفعہ آپ اپنے آپ کو کئی پرسنٹ پہ بدل چکے ہوں، صرف چسکے کے لیے نہیں آئے اور مقصد کی نہیں، بس میں نے بدلنا ہے، زندگی بدلنی ہے، پھر یہ دل بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا، پھر مزے والی زندگی ہوگی، بہاریں لگ جائیں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔
تو اسی بات کا سب کا خلاصہ ہم اللہ سے توبہ کریں. کیا کریں؟ بس جو زندگی گزر گئی ہم نے ہر چیز سے توبہ کرنی ہے. اللہ آپ کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، ہم سے گناہ ہوئے، ہم نے بغض دل میں رکھا، غیبت کرتے تھے، حسد کرتے تھے، نفرت کرتے تھے. اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور آئندہ کی زندگی اللہ ہم بغیر گناہوں کے گزاریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی فرما برداری کریں گے. سچی توبہ پہلے بناؤ اس ماحول کو اپنے اندر. نیت کرو، سارے نیت کرو دل سے کہ ہر گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ، کوئی گناہ نہیں کریں گے. اور پچھلی زندگی پہ ندامت کریں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. اور آئندہ اللہ کی چاہت والی زندگی ہوگی. کسی سے حسد نہیں رکھیں گے، کسی سے بغض نہیں ہو. جب بھی دل ہو صاف ہونا چاہیے انشاءاللہ. دل کا آئینہ صاف ہو پھر دل کی سختی ٹوٹ جائے گی. یہ کہتے ہیں دعا مانگ رہے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، نماز پڑھ رہے آنکھیں نہیں روتی. اسی لیے نہیں روتی، دل سخت ہو گئے، سخت ہو گئے. جب یہ دل سے سب کو معاف کریں، سچی توبہ کریں، آپ کی ہماری آنکھیں نم ہو جائیں گی. مزہ آئے گا زندگی کا، ایسا مزہ آئے گا نا خدا کی قسم، جو مزہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جب ہم اس طرح سے زندگی گزاریں گے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے، زنا سے، شراب سے، ہر گناہ سے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. توبہ کرا، گناہ سارے معاف ہو گئے. آج کی رات شب جمعہ کی رات ہے، اور جمعے کی نسبت تمام دنوں میں سب سے اونچی ہے، اور اس رات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خاص ہے. اس لیے کثرت سے ابھی سے درود و سلام پڑھیں کل مغرب تک انشاءاللہ. جب آپ درود و سلام پڑھیں گے تو سمجھے کہ آپ کا لائف سلسلہ مدینے سے جڑ جائے گا انشاءاللہ. یہاں سے درود جاتا رہے گا، وہاں سے برکتیں آتی رہیں گی، رحمتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ. تو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور دنیا کی ہر چیز کو بھلا دیں. اپنے دل دماغ کو ہر چیز سے خالی کر کے یکسوئی سے اس بات کو تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں. اور یہ جتنے لوگ ہیں بات سنیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں، جو ساتھی آ رہے ہیں بلا وجہ دیر سے آتے ہیں، کوشش کریں وقت پر آئیں، ٹھیک ہے، تاخیر نہ کریں. آپ کے اگر تقاضے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اپنے کاموں کی وجہ سے دیر سے آتا ہے کوئی، لیکن کوئی اپنے بولے میں آخر میں پہنچوں، فائدہ نہیں ہے، آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھنا، آئے تو اپنے آپ کو اسی وجہ سے تو ہم صدیاں گزر گئی ہیں، ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا ہمارا. سالوں ہو گئے. کسی سے پوچھو بولے ہم 40 سال ہو گئے ہم نے اسی صحبتیں لی ہیں، لیکن ابھی بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں 40 سال پہلے کھڑا تھا. وجہ کیا ہے؟ ہم سیریس ہی نہیں ہیں اپنی زندگی میں، اور کاموں میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں، اتنا دن رات کرتے ہیں، اور ٹینشن ہوتی ہے. اور جدھر سے اللہ نے برکتیں دینی ہے، جن چیزوں کو اپنانے سے اللہ کی رحمت اور رضا ملے گی، ان پہ ہم سیریس ہی نہیں ہیں. آخرت اس کو ہم بھول گئے ہیں، تو کہاں سے ہو؟ تھوڑا سا زندگی سیریس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زندگی سیریس ہے، دل سے اللہ کو یاد کریں، گناہ ہو توبہ کریں، بس کبھی مایوس نہیں ہونا، توبہ کرتے رہیں، کثرت سے کریں گے انشاءاللہ.